شرح الله صدورا بالهدايا بعد كفر وانحراف وغوايا. شرح الله صدورا بالهدايا بعد كفر وانحراف وغوايا. وأضاء الله بالوحي قلوبا من حديث. کتاب قلب کی سختی کی مذمت. مصنف الحافظ ابن رجب الحنبلی. مصنف کا تعارف. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، حیات و خدمات. امام ابن رجب الحنبلی اب کا پورا نام زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن البغدادی ہے. اب کی پیدائش سن 736 ہجری میں بغداد میں ہوئی. اب کے دادا کا نام رجب تھا جو پیدائش کے مہینے کی وجہ سے پڑ گیا اور یہی نام اب کی پہچان بنا. اب ایک علمی گھرانے میں پروان چڑھے. اب کے والد اور دادا دونوں علم حدیث کے بڑے عالم تھے. اپنے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر علم کی تلاش میں شام، مصر، حجاز اور عراق کے سفر کیے. اپنے وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا جن میں امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، جن کے اپنے 1 سال سے زائد عرصہ تک درس میں شرکت کی. اپنے حدیث، فقہ، تفسیر اور وعظ و نصیحت میں غیر معمولی مہارت حاصل کی اور بہت سی کتابیں تصنیف کیں. آپ کی شخصیت زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور علم و فضل کی جامع تھی. آپ راتوں کو قیام کرنے والے، خلوت پسند اور لوگوں کو نصیحت کرنے والے امام تھے. آپ کا عقیدہ سلف صالحین کے راستے پر تھا اور اپنے ہمیشہ کتاب و سنت کو ترجیح دی. آپ حنبلی مسلک کے فقیہ تھے لیکن نص کے سامنے کسی کی تقلید کو حجت نہیں مانتے تھے. آپ کی مشہور تصانیف میں جامع العلوم والحکم، امام نووی کی 40 احادیث کی شرح، فتح الباری، صحیح بخاری کی نامکمل شرح، لطائف المعارف، ذیل طبقات الحنابلہ اور اقتضاء العلم العمل شامل ہیں. اپنے 795 ہجری میں دمشق میں رجب کے مہینے میں وفات پائی اور باب الصغیر کے قبرستان میں مدفون ہوئے. آپ کو اپنے زمانے کے حافظ حدیث، فقیہ اور دل کو مؤثر کرنے والے واعظ کے طور پر جانا جاتا ہے. کتاب کا آغاز. کتاب اور قلب کی سختی کی مذمتوں کا خلاصہ. اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم کرنے والا اور مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے ذکر اور اپنی کتاب کی طرف بلایا. یہ ایک ایسی کتاب کا خلاصہ ہے جو ایک بہت ہی اہم روحانی مرض قلب کی سختی پر روشنی ڈالتی ہے. اس کے مصنف امام الحافظ ابن رجب الحنبلی ہیں جو 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم محدث، فقیہ اور وعظ و نصیحت کے ماہر تھے. ان کا پورا نام عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن البغدادی ہے، لیکن وہ اپنے دادا کی وجہ سے ابن رجب کے نام سے مشہور ہوئے. ان کی پیدائش بغداد میں ہوئی اور انہوں نے علم حدیث اور فقہ میں بہت بلند مقام حاصل کیا. ان کی تصانیف میں علم و حکمت کا سمندر ہے، خاص طور پر دل کو نرم کرنے والی کتابیں ان کا خاص موضوع رہی ہیں. کتاب کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسے خطرناک مرض پر تنبیہ ہے جو انسان کو اس کی اصل منزل یعنی آخرت سے غافل کر دیتا ہے. یہ مرض ہے قیسیہ القلب یعنی دل کا سخت ہو جانا. دل کی سختی کی تعریف کرتے ہوئے کتاب بتاتی ہے کہ عربی زبان میں قیسیہ کے معنی ہیں سخت ہونا، خشک ہونا. جیسے پتھر سخت ہوتا ہے یا زمین جو بے بارہ ہو کر بنجر ہو جاتی ہے، اسی طرح دل بھی اللہ کے ذکر، نصیحت اور موت کے تذکرے سے اثر قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ نرمی، رحم، خوف خدا اور عاجزی کے جذبات سے خالی ہو جاتا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ دل کی سختی دراصل ایک خشکی اور کھردرا پن ہے جو دل کو کسی بھی قسم کے اثر سے محروم کر دیتا ہے. یہ صبر اور تحمل نہیں ہے بلکہ ایک مردہ دلی کی حالت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے دل ہوتے ہیں. پہلا وہ جو سخت پتھر کی مانند ہے جس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. دوسرا وہ جو پانی کی طرح حد سے زیادہ نرم اور کمزور ہے، ہر چیز سے متاثر ہو جاتا ہے. اور تیسرا وہ کامل دل ہے جو شفاف شیشے کی مانند ہے، صاف، مضبوط اور نرم. یہ دل حق کو پہچانتا ہے، اسے قبول کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ سخت دل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کے دل کی سختی کی وجہ سے ملامت کی ہے. فرمان باری ہے، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت،
اللہ نے انہیں ایسے نشانات دکھائے کہ مردہ زندہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل نہیں پسیجے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ بعض پتھر تو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن یہ دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی یاد اور اس کی کتاب سے غافل ہو کر ان کی راہ پر نہ چل پڑیں۔ دل کی سختی کی بہت سی علامات ہیں، جیسے آنکھوں کا خشک رہنا، اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہنا، موعظہ سن کر دل کا نہ پسیجنا، نیکی کی طرف جلد بازی نہ کرنا اور گناہ پر دل میں کوئی خلش محسوس نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا میں اپنے اللہ کی پناہ مانگی تھی، اے اللہ، میں کمزوری، سستی، کنجوسی، بڑھاپے، دل کی سختی، غفلت، محتاجی، ذلت اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے اس مرض کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر کتاب ان اسباب کی تفصیل بتاتی ہے جو دل کو سخت بناتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے بے مقصد اور فضول گفتگو میں زیادہ مصروف رہنا، خاص طور پر اللہ کے ذکر سے خالی بات چیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ دوسرا بڑا سبب ہے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنا۔ اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ان کے عہد شکنی پر ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ تیسرا سبب ضرورت سے زیادہ ہنسنا۔ حدیث میں ہے کہ وہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ چوتھا سبب حرام مشتبہ ذرائع سے کھانا پینا اور پیٹ بھر کر کھانا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دل کی نرمی کس چیز سے ہوتی ہے، تو ان کا جواب تھا حلال کھانے سے۔ یہ پانچواں اور سب سے بڑا سبب گناہوں کی کثرت۔ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ ہی کرتا رہے تو یہ داغ پھیلتے پھیلتے پورے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو دل پر گناہوں کا میل جم جانے سے پڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دل سخت ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کتاب اس کا تفصیلی جواب دیتی ہے۔ پہلا اور اہم علاج ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ۔ اللہ کا فرمان ہے، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ قرآن وہ کلام ہے جسے سن کر پرہیزگاروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ راتوں کو قیام کرنا، فجر سے پہلے دعائیں مانگنا بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ دوسرا علاج ہے یتیموں اور غریبوں پر شفقت اور احسان۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوروں پر رحم کھانے سے انسان کے اندر رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جس سے دل نرم ہوتا ہے۔ تیسرا علاج ہے موت کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے دل کی سختی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ موت کو یاد رکھنے سے دنیا کی محبت اور لالچ کم ہوتی ہے اور آدمی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو خراب کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت۔ چوتھا علاج ہے قبروں کی زیارت کرنا اور وہاں سوچنا کہ اس کے لوگ کہاں ہیں اور ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ عمل دل کو نرم کرتا ہے، آنکھ سے آنسو بہاتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض جب دل میں کچھ سختی محسوس کرتے تو قبرستان جاتے اور وہاں بیٹھ کر روتے تاکہ دل نرم ہو جائے۔ پانچواں علاج ہے عبرت کے مقامات پر جانا اور پچھلی تباہ شدہ قوموں کے آثار پر غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب دل کی اصلاح چاہتے تو کسی ویران جگہ پر جاتے اور پکارتے، اے اس کے رہنے والو تم کہاں ہو؟ پھر سوچتے کہ یہ سب فنا ہو گئے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ یہ سوچ دل کو دنیا کی بے ثبات کا احساس دلا کر نرم کر دیتی ہے۔ کتاب کے آخر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے دل کی سختی کے اسباب اور علاج کے بارے میں ایک سوال کا جواب درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، دل کی سختی کی وجوہات گناہ، غفلت اور غافل و گنہگار لوگوں کی صحبت ہے۔
جبکہ دل کی نرمی اور صفائی کے اسباب اللہ کی اطاعت، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے وقت کو اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور استغفار میں لگانا ہے۔ جو شخص اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارے، نیکوں کے ساتھ بیٹھے اور غافلوں کی صحبت چھوڑ دے، اس کا دل ضرور نرم اور صحت مند ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ دل کی نرمی ہی حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ دل کا سخت ہو جانا ایک خاموش قاتل ہے جو ہمیں بتدریج اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے نرم دلی کی صفت بیان کی ہے، پھر تمہارے اندر ان لوگوں کی وجہ سے نرم دل پیدا ہو گئے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ آئیے ہم اپنے دلوں کی حالت کو جانچیں، انہیں سخت بنانے والے اسباب سے بچیں اور انہیں نرم و شفاف بنانے والے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے نرم اور اپنی اطاعت کے لیے مطیع بنائے۔ آمین۔ بعد كفر وانحراف وغوايا شرح الله صدورا بالهدايا بعد كفر وانحراف وغوايا